السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ مغربی بنگال اسمبلی میں انسداد عصمت دری بل متفقہ طور پر ہوا منظور۔ ہر ضلع میں ٹاسک فورس کی ہوگی تشکیل۔ اپراجیتا قانون کے تحت مجرموں کو دی جائے گی سزائے موت۔ راہل گاندھی نے بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کے تبصرے کی تعریف۔ انسانیت اور انصاف کو بلڈوزر تلے کچلنے والی بی جے پی کا چہرہ ہوا بے نقاب۔ چھتیس گڑھ کے دنتواڑے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم، 10 نکسلائٹ مارے گئے، بھاری مقدار میں ہتھیار ہوا برآمد۔ آندھرا پردیش میں این ڈی آر ایف کی ٹیم خوراک اور پانی کے ساتھ وجے واڑہ پہنچی، ہیلی کاپٹر ڈرون کے ذریعے راحت پہنچانے کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیا بارش متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرکز سے فوری طور پر 2000 کروڑ روپے کی امداد کی طلب کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال اسمبلی میں آج ایک انسداد عصمت دری بل پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس بل میں عصمت دری اور متاثرہ کے قتل کے مجرم کو سزائے موت دینے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عصمت دری اور اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو بغیر ضمانت کے عمر قید دینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اسمبلی میں اس بل پر بحث کے دوران بی جے پی ایم ایل اے شیکھا چٹرجی، اگنی مترا پال اور شیویندر ادھیکاری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گزشتہ ماہ کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج اینڈ اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو لے کر جاری ہنگامہ اب بھی تھم نہیں سکا ہے۔ ریاست میں خواتین کی حفاظت کے لیے سخت قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سبندو ادھیکاری نے انسداد عصمت دری بل کے بارے میں کہا کہ ٹی ایم سی نے یہ بل جلد بازی میں لایا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ ہم نتائج چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری مکمل حمایت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بل کو پیش کرنے سے پہلے طریقہ کار پر عمل کیا گیا یا نہیں۔ میں اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا۔ ہم اس پر ووٹنگ نہیں چاہتے۔ ہم اس پر وزیر اعلیٰ کا خطاب سنیں گے، لیکن ہم اس بل پر عمل درآمد کی ضمانت چاہتے ہیں۔ اس بل میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গায় রয়ে গেছে, গলদটা। ধর্ষণ রোধে দ্রুত বিচার এবং কঠোরতম সাজার দাবি জানিয়ে لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بلڈوزر کارروائی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے تبصروں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت اور انصاف کو بلڈوزر تلے کچلنے والی بی جے پی کا آئینی دشمن چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ راہل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا، ملک اقتدار کے کوڑے سے نہیں، بابا صاحب کے آئین سے چلے گا۔ دراصل پیر کو سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ملزمان کے خلاف بلڈوزر کارروائی پر سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی صرف ملزم ہے تو جائیداد گرانے کی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ جسٹس وشوناتھن اور جسٹس بی آر گاوانی کی بنچ نے کہا، اگر کوئی قصوروار ہے تو بھی اسے کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ جمعیت کے وکیل فاروق رشید کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومتیں اقلیتوں کو ہراساں کرنے اور دھمکانے کے لیے گھروں اور جائیدادوں پر بلڈوزر کارروائی کو فروغ دے رہی ہے۔ درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ حکومتوں نے متاثروں کو اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا، بلکہ قانونی عمل کا انتظار کیے بغیر سزا کے طور پر متاثرین کے گھروں کو فوری طور پر بلڈوز کیا گیا ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے درمیان معاہدہ ہو سکتا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو کانگریس کی مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں اس کا اشارہ دیا۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپندر سنگھ ہڈا آپ کو 3 تا 4 سیٹیں دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ کانگریس کے مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ پیر کو دلی میں ہوئی۔ اس میں ہریانہ کے امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس نے ہریانہ سے 30 سے زائد ناموں کو فائنل کیا ہے۔ ان ناموں کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ دری اسنا آپ کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے ہریانہ میں کانگریس کے ساتھ اتحاد کی خبر کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہریانہ میں کانگریس کے ساتھ اتحاد کے سوال پر سنگھ نے کہا، میں ان کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔
यकीनन बीजेपी को शिकस्त देना हम सब की तरजीह है। इनकी नफरत की सियासत, इनकी अवाम दुश्मन, किसान मुखालिफ, बीजेपी की नौजवानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमारे पास पॉलिसी और महंगाई के हवाले से एक महाज है, लेकिन हमारे हरियाणा के इंचार्ज और रियासती सदर इस बारे में मजीद बातचीत की बुनियाद पर बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। उनका मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि कई लीडर अभी भी महाविकास उघाड़ी के राब्ते में हैं। इन्होंने इशारा दिया है कि महावती बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बड़े लीडर एमवीए में शामिल होंगे। संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे राब्ते में भी कई लीडर हैं, जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि महाविकास उघाड़ी में महावती के कितने बड़े लीडर आ रहे हैं। खबल अजी एकनाथ खड़से ने ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि वो बीजेपी से नाराज है और मुमकिना तौर पर वो शरद पवार के धड़ल्ले में वापस आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतवाड़े में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 10 नक्सलाइट मारे गए। उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। दंतवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में फौजियों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। सिक्योरिटी फोर्स को मगरबी डिवीज़न में मानवाजों के जमा होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। पुलिस पार्टी और मानवाजों के दरमियान तसादुम हुआ। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स आज सुबह तलाशी के लिए निकले थे। इस इलाके में नक्सलाइट के छिपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सुबह से दोनों के दरमियान वक्फे से फायरिंग होती रही। 28 अगस्त को भी सरहदी इलाके कांकर नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की इत्तला सामने आई है। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से हालात ख़राब हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें और मकामी अहदेदारों ने मंगल को विजयवाड़ा के सैलाब से मुतासिरा इलाके में लोगों को खाने की पैकेट, पानी की बोतलें और दीगर ज़रूरी अशिया पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। 6 हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों की मदद से तबाहशुदा इलाकों में खुराक पहुंचाई जा रही है, जिसमें बिस्किट, फल, दूध और अद्वियात शामिल है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीमें मरकज़ी फोर्सेस और ज़िलाई एहलकार हेलीकॉप्टरों के ज़रिए खुराक, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रहे हैं। APSDMA के बयान के मुताबिक विज़रा IAS अफसरान और IPS अफसरान राहती सरगर्मियों में मसरूफ़ है। कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अब तक 43,417 मुतासिर अफराद को बहाली मराकिज़ में ले जाया गया है। NDRF और SDRF की 48 टीमें इमदादी कामों में लगी हुई है। इस दौरान 197 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में सैलाब आ गया। विजयवाड़ा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को महबूबाबाद ज़िले के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक CM रेड्डी ने अपने बाज़ काबिनी साथियों के साथ कई इलाकों का दौरा करने के बाद खम्बम में रात गुजारी। रियासत में तूफ़ानी बारिशों की वजह से अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ से फौरी तौर पर 2000 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की है। रेवंत रेड्डी के दौरे से कबल ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खम्बम से महबूबाबाद में सैलाब से मुतासिर इलाकों के लिए रवाना होंगे और सूरत हाल पर अहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग भी करेंगे। CM रेड्डी ने बारिश की वजह से जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी जोर दिया कि वो सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र CM रेड्डी ने सूर्यापेट में वज़रा और अहदेदारों के साथ मीटिंग की। इन्होंने कहा कि खम्बम में लाखों एकड़ पर काश की गई फसलों को नुकसान पहुंचा है।
ایک اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 4000 لوگوں نے 100 ریلیف کیمپوں میں پناہ لی ہے۔ گزشتہ ہفتے سے مسلسل بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہریانہ کے فرید آباد میں 12ویں جماعت کے ایک طالب علم کا مبینہ طور پر ایک کار میں پیچھا کیا گیا اور گائے رکشکوں نے اسے مویشیوں کا اسمگلر سمجھ کر گولی مار دی۔ پولیس نے 23 اگست کو ہونے والے حملے کے الزام میں گاؤں رکشکوں کی گروپ کے 5 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ ریاست ہریانہ میں دہلی آگرہ قومی شاہراہ پر واقع گدپوری کے قریب پیش آیا تھا۔ ملزم کی شناخت انل کوشک، ورون، کرشنا، سورو اور آدیش کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام گاؤں رکشک کے گروپ کے ارکان ہیں۔ انہوں نے گاؤں اسمگلر سمجھ کر آرین مشرا اور کار میں سوار اس کے مالک مکان کا ہائی وے پر تقریباً 30 کلومیٹر تک تعاقب کیا اور گولی مار دی۔ 23 اگست کی رات گاؤں رکشکوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ ڈسٹر اور فارچونر کاروں میں گائے کے اسمگلر گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے تعاقب کر کے گولی چلا دی۔ فائرنگ میں زخمی مشرا دوران علاج دوسرے دن اسپتال میں زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ پولیس نے اس معاملے کی چھان بین کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے برونی اور سنگاپور کے دورے کے پیش نظر کانگریس نے منگل کو ان پر تنقید کی اور پوچھا کہ ہمارے لگاتار دورے کرنے والے ہمارے رہنما شورش زدہ ریاست منی پور کا انسان دوست دورہ کب کریں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم مودی برونی کے سلطان حاجی حسن البقیلہ کی دعوت پر 3 اور 4 ستمبر کو برونی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مودی وزیر اعظم لارنس ویونگ کی دعوت پر 4 اور 5 ستمبر کو سنگاپور بھی جائیں گے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ نان بائیولوجیکل وزیر اعظم برونی کا دورہ کر رہے ہیں، جسے تاریخی دورے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سنگاپور جائیں گے۔ دوروں کے لیے لگاتار اڑان بھرنے والے شورش زدہ ریاست منی پور کا انسان دوست دورہ کب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ کے دعووں کے برعکس ریاست میں حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ The Prime Minister has gone to Russia, the Prime Minister has gone to Poland, he's gone all over the country, he's gone to other countries of the world, but he has not found neither the time nor the inclination to visit Manipur, even for a few hours. He's the Prime Minister of the country, and Manipur is an exceedingly important, sensitive, strategic state of our country. And this is the way he deals with Manipur. I don't think he has met the Chief Minister of Manipur. منی پور کے ایک گاؤں میں کوکی اکثریت پسندوں نے RPG یا راکٹ سے چلنے والی بندوقوں سے حملہ کیا۔ وہ واقعی حیران کن ہے۔ ابھی تک کوکی اکثریت پسند منی پور پولیس سے چھینے گئے ہتھیاروں کو حملے کے لیے استعمال کر رہے تھے، جن میں انساس رائفل، کاربائن، ہینڈ گرینیڈ، مارٹر اور راکٹ لانچر شامل تھے۔ لیکن اب حملوں میں ڈرون کے استعمال نے تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ وہاں موجود عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے لیے صرف ایک ڈرون نہیں آیا تھا، بلکہ کئی ڈرون وہاں موجود تھے۔ خود منی پور پولیس بھی RPG ڈرون حملے سے حیران ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ چین ان ڈرونز کا میانمار کے راستے منی پور بھیج رہا ہے اور یہ ڈرون منی پور کی اندرونی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیکیورٹی ماہرین نے بھی ان جدید ڈرون حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیچھے 1.5 سال سے ریاست کے حالات خراب ہیں۔ گزشتہ ماہ اگست کے آخر میں بھارتی آرمی چیف اپیندر دویدی بھی 2 روزہ دورے پر پہلی بار منی پور آئے تھے، جہاں انہوں نے تشدد کا شکار منی پور کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں معلومات لی۔ آرمی چیف نے زمینی سطح پر تعینات کمانڈرز سے آپریشن تیاریوں کا جائزہ لیا اور مختلف سیکیورٹی اداروں کے سربراہان سے بھی بات چیت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ بیرن سنگھ سے ملاقات کی اور وہاں کی اندرونی صورتحال کے علاوہ جلد امن و استحکام کے قیام پر بھی بات چیت کی۔ BSP سربراہ مایاوتی نے بلڈوزر کی کارروائی پر سپریم کورٹ کے سخت تبصرے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر UP حکومت پر کئی سوال اٹھائے، اپنی مدت کار کو یاد کیا اور قانونی کارروائی کی وکالت کی۔ BSP سپریمو نے لکھا، ملک میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے
اور ان کے اہل خانہ اور قریبی لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ سب ہماری پارٹی کی حکومت نے قانون کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، بلڈوزر کا استعمال بھی عزت مآب سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، تاہم مناسب ہوگا کہ اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جرائم پیشہ عناصر سے بھی سخت قوانین کے تحت نمٹا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں لگاتار دونوں ٹیسٹ جیت کر اور سیریز پر قبضہ کر کے تاریخی رقم کی ہے۔ بنگلہ دیش نے اب تک پاکستان کے خلاف ایک بھی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی تھی، لیکن اب 22 سال کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنا دبدبہ قائم کیا ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ میچ 10 وکٹوں سے جیتا تھا۔ پاکستان کئی تجربے کار کھلاڑیوں نے پاکستان کی حکمت عملی پر سوالات اٹھاتے تھے، جن میں رمیز راجہ، وسیم اکرم شامل تھے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پہلی 2 طرفہ ٹیسٹ سیریز سال 2002 میں ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان 6 سیریز کھیلی جا چکی ہے، تاہم ہر بار پاکستانی ٹیم ہی جیت رہی تھی۔ موجودہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ میچ 10 وکٹوں سے اور دوسرا ٹیسٹ میچ 6 وکٹوں سے جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ پہلا ٹیسٹ میں شاندار فتح کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی حکمت عملی کو برقرار رکھا اور اسی طرح دوسرے ٹیسٹ میں بھی بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار اننگز میں بیٹنگ کی دعوت ملنے کے بعد پاکستان کی پوری ٹیم 274 رنز ہی بنا سکی ہے۔ جواب میں بنگلہ دیش بھی پہلی اننگز میں صرف 262 رنز بنا سکی اور پاکستان کو 12 رنز کی معمولی بڑھتری حاصل ہوئی۔ پاکستانی ٹیم نے دوسری اننگز میں صرف 172 رنز بنائے اور بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے 185 رنز کا معمولی ہدف دیا گیا، جو بنگلہ دیش نے 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔